السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 102 ایپیسوڈ نمبر 102 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 278، رسم نکاح۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جب بالغ ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے پیغام پہنچے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پیغام کو منظور نہ فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کر کے کہا، آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیسے سے مدد کرنے کا فرمایا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن شرم کی وجہ سے عرض نہ کر سکے اور سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ آخر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں اے علی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو، جو کچھ کہنا ہے، تمہاری عرضی سنی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا، جس کو سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں منظور ہے۔ پھر ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نکاح خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ساتھ 40 دینار چاندی مہر باندھ کر مسجد نبوی شریف میں کرا دیا گیا۔ سبق: صحابہ اکرام اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور دوست تھے۔ حضرت علی کے نکاح کے لیے سب نے کوشش کی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مالی مدد بھی فرمائی۔ یہ بھی معلوم ہوا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی یہی تھی کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو۔ حکایت نمبر 279، جلوہ بارات۔ گوش دل سے مومنو سن لو ذرا، گوش دل سے مومنو سن لو ذرا، ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا۔ 15 سالہ تھی نبی کی لاڈلی، 15 سالہ تھی نبی کی لاڈلی، اور تھی 22 سال عمر علی۔ عقد کا پیغام حیدر نے دیا، مصطفیٰ نے مرحبا اہلاً کہا۔ پیر کا دن 17 ماہ رجب، دوسرا سن ہجرت شاہ عرب۔ پھر مدینہ میں ہوا اعلان عام، پھر مدینہ میں ہوا اعلان عام، ظہر کے وقت آئیں سب خاص و عام۔ اس خبر سے شور برپا ہو گیا، اس خبر سے شور برپا ہو گیا، کوچو بازار میں گلسا مچا۔ آج ہے مولا کی دختر کا نکاح، آج ہے مولا کی دختر کا نکاح، آج ہے اس نیک اختر کا نکاح، آج ہے اس پاک سچی کا نکاح، آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح۔ خیر سے جب وقت آیا ظہر کا، خیر سے جب وقت آیا ظہر کا، مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا۔ ایک جانب ہیں ابو بکر و عمر، ایک طرف عثمان بھی ہیں جلوگر، ایک طرف اصحاب اور انصار ہیں، درمیان میں احمد مختار ہیں۔ سامنے نوشا علی المرتضیٰ، سامنے نوشا علی المرتضیٰ، حیدر کرار شاہ لافتہ۔ آج گویا عرش آیا ہے اتر، آج گویا عرش آیا ہے اتر، یا کہ قدسی آ گئے ہیں فرش پر۔ جمع جب یہ سارا مجمع ہو گیا، سید الکونین نے خطبہ دیا۔ جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ، عقد زہرہ کا علی سے کر دیا۔ 400 مسقال چاندی مہر تھا،
وزن جس کا 150 تولہ ہوا، بعد میں خرمے لٹائے لا کلام، ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی طعام۔ ان کے حق میں پھر دعائیں خیر کی، ان کے حق میں پھر دعائیں خیر کی، اور ہر ایک نے مبارکباد دی۔ گھر سے رخصت جس وقت زہرہ ہوئیں، گھر سے رخصت جس وقت زہرہ ہوئیں، والدہ کی یاد میں رونے لگیں۔ دی تسلی احمد مختار نے، اور فرمایا شہ ابرار نے، فاطمہ ہر طرح سے بالا ہو تم، فاطمہ ہر طرح سے بالا ہو تم، میں کا وہ سسرال میں آلہ ہو تم۔ باپ ہیں تیرے امام الانبیاء، باپ ہیں تیرے امام الانبیاء، اور شوہر اولیاء کے پیشوا۔ ماہ ذی الحجہ میں جب رخصت ہوئیں، تب علی کے گھر میں ایک دعوت ہوئی، جس میں تھی 10 سیر جو کی روٹیاں، جس میں تھی 10 سیر جو کی روٹیاں، کچھ پنیر اور تھوڑے خرمے بے غما۔ اس ضیافت کا ولیمہ نام ہے، اور یہ دعوت سنت اسلام ہے۔ سبق: سب کو ان کی راہ پر چلنا چاہیے، سب کو ان کی راہ پر چلنا چاہیے، اور بری رسموں سے بچنا چاہیے۔ حکایت نمبر 280۔ دہیز۔ فاطمۃ الزہرا کا جس دن عقد تھا، فاطمۃ الزہرا کا جس دن عقد تھا، سن لو ان کے ساتھ کیا کیا نقد تھا۔ ایک چادر 17 پیوند کی، ایک چادر 17 پیوند کی، مصطفیٰ نے اپنے دختر کو یہ دی۔ ایک توشک جس کا چمڑے کا غلاف، ایک تکیہ ایک ایسا ہی لحاف، جس کے اندر اون نہ ریشم نہ روئی، بلکہ اس میں چھال خرمے کی بھری۔ ایک چکی پیسنے کے واسطے، ایک مشکیزہ بھی پانی کے لیے، ایک لکڑی کا پیالہ ساتھ میں، نقرئی کنگن کی جوڑی ہاتھ میں، اور گلے میں ہار ہاتھی دانت کے۔ ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا، ایک جوڑا بھی کھڑاؤں کا دیا۔ شہزادی سید کونین کی بے سواری ہی علی کے گھر چلی۔ صاحب لولاک پر لاکھوں سلام، صاحب لولاک پر لاکھوں سلام، اس دہیز پاک پر لاکھوں سلام۔ سبق: واسطے جن کے بنے دونوں جہاں، ان کے گھر کی تھیں سادی شادیاں۔ حکایت نمبر 281۔ شہزادی کی زندگی۔ آئی جب خاتون جنت اپنے گھر، آئی جب خاتون جنت اپنے گھر، پڑ گئے سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چھالے پڑ گئے۔ دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، بانٹے ہیں قیدی رسول اللہ نے۔ ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے۔ سن کے زہرا آئیں صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھیں ہاتھ کے چھالے پدر۔ پر نہ تھے دولت قضا پر شاہدیں، پر نہ تھے دولت قضا پر شاہدیں۔ والدہ سے ماجرا سارا کہا، فاطمہ چھالے دکھانے آئی تھیں، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھیں۔ آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدیں، مجھ سے سب کچھ دکھ درد اپنا کہہ گئیں۔ ایک لونڈی گر آپ ان کو بھی دیں، چکی اور چولہے کے وہ دکھ سے بچیں۔ سن لیا سب کچھ رسول پاک نے، سن لیا سب کچھ رسول پاک نے، کچھ نہ فرمایا شہ لولاک نے۔ شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا دختر سے اے جانے پدر، ہیں یہ خادم ان یتیموں کے لیے، باپ جن کے جنگ میں مارے گئے۔ تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا، آسرا رکھو فقط اللہ کا۔ ہم تمہیں تسبیح ایک ایسی بتائیں، آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں۔ اولاً سبحان اللہ 33 بار کہو، اور پھر الحمدللہ اتنی ہی پڑھو، اور 34 بار ہو تکبیر بھی، تاکہ 100 ہو جائیں یہ مل کر سبھی۔ پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح شام، پڑھ لیا کرنا اسے ہر صبح شام، ورد میں رکھنا اسے اپنے مدام۔ خلد کی مختار راضی ہو گئیں، سن کے یہ ارشاد خوش خوش سو گئیں۔ سبق:
سالک ان کی راہ پر جو کوئی چلے، دین و دنیا کی مصیبت سے ٹلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔